السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں جناب؟ حال میرے آج بہت اچھے ہیں. کتنے اچھے؟ 100 میں سے 50%. اچھا جی. آہو. اچھا تو چلیں، آپ نے میرا حال تو پوچھنا نہیں ہے تو ٹاپک کی طرف ہی چلتے ہیں. آج آپ نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے؟ آپ کا حال کیسا ہے؟ اب میں نہیں بتا رہی. یہ ٹاپک کا نام تھا. اچھا چلیں بتائیں آج ہم نے کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے نا تو ریئر ہی لوگ اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ایسا کون سا ٹاپک ہے؟ بہادری. بہادری، جرت، حوصلہ، پیشن، ایٹیٹیوڈ اور ETC ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. چلیں جی ایکسپلین کریں ہمارے سننے والوں کے لیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ نا بڑے بہادر ہوتے ہیں. وہ بائی ڈیفالٹ بہادر ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی ٹریننگ، کوئی سیشن، کوئی کاؤنسلنگ، کوئی ورکشاپ نہیں ہوتی یا کوئی کسی فیز سے ان کو نہیں گزارا جاتا. وہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہادر بنایا ہوتا ہے. وہ ڈرتے ورتے بھی کسی سے نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. کسی سے نہیں ڈرتے تو ہم دنیا کی بات کر رہے ہیں. اللہ سے تو ہر مخلوق ڈرتی ہے. جو نہیں ڈرتے تو پھر مرتے ہیں. یہ تو ہے. چلیں کس انسان کی بات کریں آپ؟ میں بات کر رہا ہوں پریزیڈنٹ آف ایران کی. ابراہیم صاحب کی بات کریں آپ؟ ابراہیم رئیسی نام تھا نا. رئیس تھا، رئیس اپنے جذبات میں بھی رئیس. زندگی گزاری اپنے طریقے، جرت میں بھی، بہادری میں بھی. ہاں لیکن بولتا بہت تھا. ہاں بولنے کی سزا ہی تو ملی ہے اس کو. سزا زیادہ نہیں مل گئی. ہاں لیکن کچھ لوگوں کے لیے انسانی زندگی کو ختم کرنا میرا خیال ہے بہت آسان ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے انہیں فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی انسان کو ماریں یا کسی چرند پرند. وہ تو ایک سسٹم موجود ہے. وہ تو انسان بدلہ لینے کے چکر میں کسی کو بھی مار دے، کسی کو سزا دے، کسی کو ذلیل کر کے رکھ دے. وہ تو دنیا کی رسم ہے، چلتا ہے. لیکن کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں نا جن کے لیے سسٹم مجبور ہو جاتا ہے کہ یار اب کیا کریں اس کام. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کو ہم مار دیں. سوائے اس کے کہ اس کو ہم مار دیں اور کوئی چارہ نہیں. آپ نہیں روک سکتے ایسے لوگوں کو. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے تو بہت افسوس ہوا. میں تو ڈپریشن میں بھی رہی. مجھے تو بالکل افسوس نہیں ہوا. کیوں؟ ایک اچھا انجام اس کو ملا ہے نا. اس نے بہادری دکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو شہید کر دیا. ہاں لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسے تھوڑے عرصہ اور رہنا چاہیے تھا، کچھ اور اچھے کام کرتا، کچھ اور شاید. لیکن ٹائم پورا ہو گیا تھا. بات وہی ہے. آپ کو کس نے بتایا ٹائم پورا ہو گیا تھا؟ آپ ساتھ تھے اس کے؟ گھڑی دیکھ. ٹائم پورا ہو گیا نا کہ دنیا میں اس کا ٹائم اتنا ہی لکھا تھا. یہ اس پرسپیکٹیو میں ٹائم پورا ہو گئے. میں سمجھا اس کے 24 گھنٹے پورے ہو گئے. اچھا بس کریں، اس ٹاپک پہ مذاق کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں مذاق نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ مجھے خوشی ہے کہ ایک شخص کو اچھا انجام ملا ہے. لوگ ہمارے آج کی دنیا میں نا اچھی جاب چاہتے ہیں، اچھی گاڑی چاہتے ہیں، اچھی بیوی چاہتے ہیں، اچھے دوست چاہتے ہیں اور اچھے پڑوسی چاہتے ہیں، لیکن کوئی اچھا انجام نہیں چاہتا. وہ کہتا تھا کہ اگر موت بھی ملے نا تو وہی علامہ اقبال کا شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، تو بتا. یہ بات تو ہے. یہ ان لوگوں میں سے تھا. مجھے اس پورے سینیریو میں ان لوگوں پہ بڑا افسوس ہوا جو خوش ہو رہے تھے بھائی مر گیا، کافر مر گیا. مطلب ہاؤ کین یو ڈیسائڈ دا فیٹ آف اے ہیومن بینگ؟ یا کسی انسان کا فیٹ آپ کیسے ڈیسائڈ کر سکتے ہیں کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ مطلب بہت آسان ہے. مجھے نہیں لگتا. مجھے لگتا ہے ایسے لوگ اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہوتے ہیں کسی اور دوسرے کے اوپر یہ لگا کے کہ جی یہ تو کافر تھا. بھائی آپ کے پاس یہ طاقت، یہ والی پاور نہیں ہے کہ آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کون مسلمان مرے کون کافر مرے انٹل اینڈ انلیس وہ مشرک ہو. نہیں، اگر وہ مشرک بھی ہو تو ہمیں کیا پتا؟ اللہ پاک کو پتہ نا اسے اس کی کون سی ادا کون سی. چلو شرک کے لیے اللہ پاک کہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا، اس کا ہمیں کلیئر ہے، ٹھیک ہے. اللہ پاک کے ساتھ جس کسی کو شریک کیا. بٹ آپ کسی ایک کلمہ گو کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ کافر تھا. شرک بھی اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے بارے میں ابھی نہیں کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے موت سے پہلے وہ کلمہ پڑھ چکا ہو. وہ تو اللہ کو معلوم نا اس کے دل کے راز. وہ تو ظاہر ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہوئے ہوئے اس نے یہ کر دیا. لیکن وہ موت سے پہلے کوئی اس نے آخری گھڑی میں کلمہ پڑھ لیا ہو اور اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہو. Who the hell we are to decide he was مشرک؟ یہ بات تو ہے. تو جو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کافر ہے، یہ ہے کہ
وغیرہ وغیرہ جو بھی اس پہ ایلیگیشنس لگا رہے ہیں، ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کو پرکھنے کے لیے اس طرح کے موقع بناتا ہے، کریٹ کرتا ہے، پھر اس پہ وہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اچھا کون ہے برا کون. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صرف یہ ان میں پڑھ کے نا، یہ جو سنی ہیں اور شیعہ ہیں، اور مطلب یہ چیزیں یہ صرف ہماری آئیڈینٹی ہیں. ادروائز وی آر آل مسلمس. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آخری نبی پہ ایمان رکھتے ہیں. ہاں ہمارے کچھ کانسیپٹس میں ڈفرینس ہے، لیکن اگر آپ ان کو سنیں تو شاید کافی ساری چیزوں میں آپ ان سے ایگری کریں، کافی ساری چیزوں میں وہ آپ سے ایگری کریں. دیر ایک میوچل، ہمیں تو خود اتنی انفارمیشن ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے دین کا کہ ہم کسی کو سچا کہہ سکیں اور کسی کو جھوٹا کہہ سکیں. وہ بھی ایک ہسٹری ایکوائر کرتے ہیں اور ہم بھی ایک ہسٹری ایکوائر کرتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ کسی کو مسلمان اور کافر کہہ دینا از ناٹ دا رائٹ تھنگ، اور وہ بھی اتنی بڑی پرسنالٹی کو لے کے آپ خوش ہو رہے ہوں اور خوشیاں منا رہے ہوں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے. آپ کسی اگر پرسنالٹی اتنی بڑی نہ بھی ہو، چھوٹی پرسنالٹی ہے، انسان ہو ایٹ لیسٹ، کسی کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو دلوں کے راز معلوم ہوتے ہیں، اور وہ کس فیز سے گزر رہا ہے اللہ کو ہی معلوم ہو. تو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا صحیح اور غلط. ایون مجھے اتنا ہوا اس کا گھر آپ دیکھیں، ہمارا پریزیڈنٹ تو پورے محل میں رہتا ہے. پریزیڈنٹ اچھا، ہمارے کلر کا پتہ نہیں کس کس میں رہتا ہے. ہاں مطلب، اور اس کا گھر دیکھیں تو ہی واز ٹو ڈاؤن ٹو ارتھ. اس کی ماں، اس کا باپ کتنے ضعیف، اور ان کا گھر اتنا سمپل سا کہ مطلب ہمارے ہاں ہم لوگ اتنے سمپل گھر میں نہیں رہتے جتنا اس پریزیڈنٹ کا گھر شاید سمپل ہے. ویسے ایران کے جو مینجمنٹ ہے، یا ان کی جو ہیرارکی ہے، جو ٹاپ مینجمنٹ ہے، ان کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، انہوں نے تو پورے دنیا میں نا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہوا ہے. وہ بہت ہی زبردست قسم کے لوگ، بہت ہی ایماندار. وہ احمدی نژاد تھا، رکشے پہ آتا تھا، کیا چھوٹا اس کا گھر تھا بیچارے کا، چھوٹی سی وہ 69 ماڈل کی گاڑی ہوا کرتی تھی. وہ سائڈ پہ روکی تو سڑک پہ نماز پڑھنا شروع کر دی. پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ فلسطین جیسے ملک کے لیے، جس کے لیے ہم اتنے اٹامک پاور ہو کے نہیں بول سکتے، صرف ایک ایران ایسا واحد ملک تھا جس نے ان کی ہیلپ کی ہے. ایک اس کے پریزیڈنٹ کا اتنا وہ تھا نا کہ انہوں نے اس کی بجائے اس کے چاہے اس پہ پابندیاں ہیں، چاہے پوری دنیا مخالف ہے، لیکن دیٹ واز دا اونلی کنٹری جنہوں نے اس کے لیے ڈنکے کی چوٹ پہ بولا. اور ان کو ہم تو یہاں پہ اس کو ایک تقریر نہیں کرنے دے پائے کہ ہمارے پر اتنا پریشر تھا، اور وہ حماس کی ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا اگینسٹ اسرائیل. ہماری تو بات ہی نہ کریں، ہم تو پتہ نہیں نہ 3 میں نہ 13 میں ہماری بھی کوئی عزت ہے دنیا میں. خیر، اسی لیے عزت نہیں ہے نا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ پریشر اپنے اوپر کر ہی نہیں پاتے آکیپائی. ہم اتنے زیادہ وہ ہوئے ہوئے ہیں کہ ہم نے قرضہ لیا، ہم نے یہ لیا، ہم نے وہ لیا، حالانکہ ہم عوام اتنا خرچہ کرتے ہی نہیں ہیں جتنا ہماری ایلیٹ کلاس پورا کھا جاتی ہے. وہ پورے کا پورا قرضہ کہاں جاتا ہے مجھے تو کبھی سمجھ نہیں آیا آج تک. جیبوں میں جاتا ہے، عیاشیوں میں جاتا ہے، اور کدھر. اور ٹیکس ہم بھرتے رہتے ہیں. سولر پہ بھی ٹیکس آ جائے جی، اب تو اس پہ بھی ٹیکس آ جائے. اس پہ مطلب ایک آکسیجن رہ گئی ہے، اگر کوئی سن رہا ہے تو اس پہ بھی ٹیکس لگا دو کہ ہم اتنا سانس لیتے ہیں، اتنی آکسیجن یوز کرتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب جیسے کشمیر ٹیکس ہے، اب ان کو انہوں نے فائدہ دے دیا ہے، وہ 300 ارب کی ان کو سبسڈی دی ہے، ان کو یہ فیور ملے گی، تو یہ پیسے کہاں سے نکلیں گے؟ ہم دیں گے نا. ہم دیں گے. اب ہمارے ہاں پھر انہوں نے جو ہیں چیزوں کے ریٹس بڑھا دیے، وابڈا کے ریٹ بڑھا دیے جناب. جون، جولائی، اگست میں زیادہ ریٹ پہ بجلی ملے گی، کیونکہ گرمیوں میں زیادہ بجلی یوز ہوتی ہے. زیادہ کے چکر میں وہ جو ہے ایڈجسٹمنٹ ہم سے نکالی جائے گی. خیر، ہم کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، میں یہ کہنا چاہی تھی کہ ہم بے حس قوم ہو گئے ہیں. ہم ایز اے ہیومن بینگ جو ہے نا وہ بے حس ہو گئے ہیں. ہماری اتنی ورتھ ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کو ڈیسائیڈ کریں اور ایکسیپٹ کریں کہ جی سامنے والے نے جو غیرت کا مظاہرہ کیا ہے اس کو اپریشیٹ کریں. اب میں وہ ورتھ ہی نہیں ہے. ہم کسی بندے کو ریگارڈ دینا ہی نہیں چاہتے کہ ہی واز دا مین آف پرنسپلس. اس نے ایک چیز سیٹ کی، ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا، اس نے اس کو فالو کیا. اس نے پوری دنیا میں، ایون امریکہ اس سے ڈر رہا تھا کہ یار یہ ہمارے اگینسٹ کچھ کرنا لے. اسرائیل ڈر رہا تھا، مطلب ان کا اتنا ڈر تھا. اور ہم یہاں ہوتے ہوئے بھی ہمارے نہیں ہے. اور ہم کیا ہے، ہمارے ہاں عوام بس ایک شیعہ سنی کی ایک فضول قسم کی ایک ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے کہ جی وہ شیعہ ہے تو وہ کافر ہے، وہ سنی ہے تو وہ یہ ہے. مطلب ہم ان چیزوں سے نکلیں گے تو کچھ اور کریں گے نا.
لیکن ہمارے عوام میں اتنی تو برداشت ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے جناب وہ اہل شیعہ ہے اور آپ اس کو کافر کہتے ہیں، لیکن ان کافروں میں سے بھی کسی نے کوئی جرأت کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کو اتنا کریڈٹ تو دو. نہیں وہ ہم کریڈٹ نہیں، ہم خوشیاں منائیں گے جی. ہم خوشیاں منائیں گے جناب، یہ ہو گیا ہے. ہاں اور پھر ساتھ میں ماتم بھی کریں گے. یہ فلسطین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور جو اس کے خلاف کون آواز سا ہوتا ہے. ماتم؟ ہم تو سیدھے، ہماری عوام تو اتنی بے حس ہے کہ ہم تو لیز اور کوکو کولا کے بغیر اپنا کھانا نہیں کھا سکتے. ہم نے کون سی پریسیڈنٹ سیٹ کی؟ ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مسلمانی ہے ہمیں اندر. ہم نے فلسطین کے لیے چلو کون سا اسٹیپ لیا؟ اس نے تو اتنے بڑے فورم پہ اس نے تو کوشش کی کہ اسلامک کنٹریز ساری اکٹھی ہو جائے. ہم نے کیا کیا؟ ہم یہاں پہ جی ہمارے ہاں تو بک رہا ہے سب کچھ، ان کے ہاں تو شاید وہ بک بھی نہیں رہا ہوگا. وہ تو ایرانی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس یوز کرتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اتنے پکے مسلمان ہیں کہ ہم بے شک ادھر مار رہے ہیں ان کو، جا رہے ہیں ہم او پی ٹی پی، اور ہمارے یہاں میک ڈونلڈس اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے یہاں کے ایف سی اسی طرح چل رہے ہیں، ہمارے یہاں کوکو کولا اسی طرح بک رہی ہے، لیز اسی طرح بک رہا ہے. مطلب کون سے مسلمان؟ ہم بس نام کے مسلمان ہیں. ہم کسی غریب مسلمان ملک کے لیے کھڑے نہیں ہو پا رہے، ہم کچھ کسی فورم پہ کچھ کہہ نہیں پا رہے. مطلب کیا ہمارے ہاں ایک اس کا جلسہ جو ہوتا ہے نا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا، وہ بڑا ہوتا ہے. فلسطین کے لیے کوئی انسان میں نے نہیں دیکھا کسی نے کوئی کھڑا ہوا ہو، کہیں کوئی جلسہ ہوا ہو، کہیں کوئی اس کی ایمبیسی کے باہر کوئی ہڑتال ہوئی ہو، میں نے نہیں دیکھا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی بھی خان صاحب کی کوئی کال آ جائے یا ان کی یہ بات آ جائے جناب وہ ویڈیو پہ لائیو آئیں گے تو پوری قوم آ کے کھڑی ہو جائے گی. لیکن اگر یہ بتایا جائے کہ جناب فلسطین میں اتنے بچوں کو مارا گیا ہے، اللہ خیر کرے گا بس. لیکن چلو ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے خلاف نہیں ہیں، لیکن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو آبزرو کریں کہ آپ کتنے مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کس لیے مسلمان کہتے ہیں. کہ آپ کے لیے اپنی پولیٹیکل پارٹی، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ، ہم ایک دوسرے کو لڑنے مارنے پہ اس پہ آ جاتے ہیں. اور ہمارے لیے اگر ایک ملک ہے وہ ایک کنٹری کی سطح پہ ایک اچھے جیسچر کے ساتھ ایک مسلمان ملک کے لیے کھڑا ہوا ہے، بیت المقدس کے لیے کھڑا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں لوگ نہ تو اس کو ریگارڈ کریں، نہ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس کی بہادری کا، الٹا آپ لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں. بہت اچھا ہوا. یہ اچھا نہیں ہوا، یہ آپ کے حق میں نقصان ہوا ہے کہ فلسطین کے لیے جو ایک کنٹری ان کی ہیلپ آؤٹ کری تھی وہ بھی چلی گئی ہے. اب آپ قرب قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں. اور ہم سے پوچھا جائے گا آپ نے کیا کیا تو ہم کہیں گے ہم نے تالیاں بجائیں، اور جو کر رہا تھا اس کو ہم نے کافر ڈکلیئر کر کے اٹھا کے باہر پھینک دیا. ہاں ہم نے خوشیاں منائیں کہ جی جو ایک کنٹری اس کے حق میں بول رہی تھی، ہم نے اس کو بھی جو ہے وہ اس کے حق میں خوشیاں منائیں کہ اس کو اسرائیل نے، یہودیوں نے مار دیا، تو ہم جو ہے اس کو کافر کہہ کے اور خوشیاں منا رہے ہیں. یہ ساری باتیں وہاں تک بھی پہنچی ہوں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ بھی ہٹنے والے نہیں ہوں گے. کہیں گے ٹھیک ہے ہمیں کافر کہتے رہو، لیکن ہم یہ کافر والا کام کرتے رہیں گے. مطلب یار مجھے افسوس ہوتا ہے. خیر ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے جاتے ہیں، کنکلوڈ کریں اس ٹاپک کو. مجھے تو افسوس ہی ہوتا ہے اپنی عوام پہ، اپنی قوم پہ، اپنے ایسے لوگوں کو، مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے بھی، کہ آپ کسی مسلمان کو جو کہ آپ سے زیادہ شاید دین ایمان کا حصہ ہے، آپ نے شاید آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے وہ حدیث نہیں سنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میں تم لوگوں کے لیے قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. قرآن اور اہل بیت، اور ہم نے نہ قرآن کو فالو کیا اور نہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. ہم اہل بیت سے محبت رکھنے والوں کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ وہ ہم بہت حد تک اتنی محبت کرتے ہیں کہ شاید میں نے اس پریزیڈنٹ کو بھی دیکھا کہ وہ باقاعدہ اس کی صفائی کرتا ہے جا کے حرم کی. مطلب اس حد تک ان کی اٹیچمنٹ ہے، اتنی حد تک وہ مخلص ہیں اس اپنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ. اور ہم کہتے ہیں جی کافر ہے. ہمارے لیے تو یہ ہے نا، اسکیپ گوٹ بنا دیتے ہیں، کافر ڈال کے بس جان چھڑاؤ. چلیں، جان چھڑانے والی قوم ہے نا. جیسے ابھی میں جان چھڑاؤں گا، پوچھو کیسے چھوڑو، اینڈ کو بس اللہ حافظ کرو. نہیں کنکلوڈ کریں اس ٹاپک کو، پھر ہم اللہ حافظ کرتے ہیں. کنکلوڈ تو یہی کریں گے کہ جناب اتنی تو اپنے آپ میں طاقت، برداشت اور حوصلہ رکھیں کہ اگر آپ کا مخالف کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو کریڈٹ تو دو.
یہ کیا بات ہوئی کہ اس کو کافر کہہ کے ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں گے؟ تیرے یہ کیا کام کیا تم؟ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سنی اور شیعہ کی فضول قسم کی ایک ہمارے ہاں چلتی آ رہی ہے نا، اس چیز سے نکلیں، اس چیز سے نکلیں گے تو آپ دین کو پا سکیں گے، ورنہ آپ لوگوں کو یہ مولوی حضرات کبھی دین اور ایمان کی طرف جانے نہیں دیں گے. اور جس طرح ہم کھلے عام کافر کہتے ہیں، ہماری تو شاید موت بھی ایمان پہ نہ ہو. نہیں، اب وہ جو ہر کسی کا بزنس ہے نا، تو ایک مولوی جو ہے نا، مولویزم یہ بھی بزنس ہے. وہ کیوں چاہیں گے ان کی دکان ختم ہو؟ وہ تو اسی کام پہ لگائے رکھیں گے. لیکن وہ نہیں چاہتے نا. لیکن ہمارے پاس تو اتنی ایکسیس ہے نا چیزوں کی، اب انٹرنیٹ ہے، سب کچھ ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیا چیز سچ ہے، کیا حق ہے، کیا مطلب چلیں کس حد تک سچ ہے. آپ نے کہا نا کہ ہم اتنے بے حس ہیں، تو اب بے حس ہیں. ہمیں یہ ٹی وی، سوشل میڈیا، کتابیں، انٹرنیٹ، جس چیز کی بھی ایکسیس ہے، ہمیں وہ اٹھا ہی نہیں رہی. ہماری اکثر لوگوں کی یہاں پہ ایسی مثال ہے جیسے گدھے کے اوپر وہ کتابیں لاتی جائیں اور وہ امید کی جائے تو گدھا عالم بن جائے. اور دوسری بات ہے، ہم تو رہ گئے مسلمان ایسے کہ ہم نے ٹک ٹاک پہ پورا دن مجرا دیکھنا ہوتا ہے. پورا دن ٹک ٹاک پہ لوگ یہی کرتے ہیں نا، ریلز دیکھتے رہتے ہیں، مجرے دیکھتے رہتے ہیں. ہر گھر سے ڈانسر نکل رہی ہے، ہر گھنٹے میں ڈانس ہو رہا ہے. ہر لڑکی کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے اور اس پہ وہ کیا ویڈیوز بنا رہی ہے، کیونکہ ہمارے لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں. اتنے تو ہم مسلمان ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہی رہ گیا. لیکن چلیں خیر، کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو اس طریقے سے کہ اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں. ہر ایک کو کافر کافر کہنا از ناٹ دا وے. ہمارا حوصلہ رکھیں اور اتنی برداشت رکھیں کہ اگر کسی نے اچھا کام کیا تو اس کو کریڈٹ دیں. بالکل. اور مجھے تو بہت افسوس ہے ویسے پریزیڈنٹ آف ایران کی شہادت پہ. خوشی ہے اس کی شہادت ہاں، مطلب ایز اے نہیں، مجھے افسوس صرف اس چیز کا ہے کہ ایک وہ جو فلسطین کا ایک ساتھ ہی تھا نا، مطلب آئی وش کہ جو اگلا ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ مضبوط ہو. لیکن یہ کہ مجھے ایک اس طرح سے افسوس ہے کہ صرف وہ ایک واحد، انشاءاللہ وہ اتنا مضبوط ہوگا کہ اسرائیل کہے گا یار پہلا والا ہی ٹھیک تھا. ہاں، مطلب کہ اتنا انہوں نے سپورٹ کیا اس فلسطین کو، اس پرسپیکٹیو میں مجھے افسوس ہے. ادروائز اوبویسلی ایک شہید کی موت جو ہوتی ہے وہ اس سے بہتر موت کیا ہو سکتی ہے ایک مجاہد کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پاک اس کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور اس کو اپنی رحمت میں جگہ دے. بالکل. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.